ان کی فیملی کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور ان کی جو پورا کردار رہا ہے اس اپنے پارلیمنٹری کریئر میں، بڑے ملٹی فیسٹڈ شخصیت تھے، ادب سے ان کا تعلق تھا، ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور اس تعلق سے انہوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ وہ کچھ مختلف تھے۔ ایسی ہماگیر شخصیت جو کہ سائنس پہ بھی عبور رکھتی ہو، میتھمیٹیشین تھے، ادب پہ بھی ڈرامہ نگار بھی تھے، اور اس کے علاوہ ایک نظریاتی سیاستدان بھی تھے۔ گو کہ بدقسمتی سے نظریات کا اب ہماری سیاست سے کچھ زیادہ تعلق نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہم آج مختلف سمتوں میں بھاگ رہے ہیں۔ سینیٹر تاج حیدر جیسے لوگ جو کہ ہمیشہ ایک بڑے ہی ایماندار طریقے سے، بڑے ہی ایک دھیمے طریقے سے، بڑے ہی اپنی جو ان کی جو ذمہ داری ہوتی تھی اس کو وہ بڑے بھرپور انداز میں ادا کرتے تھے، اور وہ بلیو کرتے تھے کہ جو کام بھی ان کو سونپا گیا ہے اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ سر انجام دینا ہے۔ ان کے ساتھ جو میری انٹریکشنز رہیں وہ اتنی طویل نہیں تھیں لیکن اہم ضرور تھیں۔ انہوں نے ایک ایسے وقت پہ جس وقت ہماری پارٹی اور ہماری حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو انٹروڈیوس کر رہی تھی اور ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھرپور مخالفت آ رہی تھی، اور ایون پارلیمنٹ میں ہمیں بڑی مخالفت آ رہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ اس ملک میں انتخابات فری اور فیئر ہوں، ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور اس کی وجہ سے ہماری حکومت نے یہ ایک انیشیٹو لیا تھا، اور اس کمیٹی میں جس کی سربراہی تاج حیدر صاحب کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ گو کہ ان کی پارٹی مخالفت کر رہی تھی اس بل کی، اس انیشیٹو کی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی۔ ہم نے سینیٹر تاج حیدر کو پورا کمیٹڈ پایا، اور ان کی کسی بھی نہ بات سے، نہ ان کے کسی بھی ایسے جیسچر سے ہمیں یہ احساس ملتا ہو کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو مس یوز کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں سے لے کر، بلکہ انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز بھی دیں، اور انفارچونیٹلی پھر اس پہ عمل نہیں ہوا، کیونکہ بدقسمتی سے دیکھیں جی، ہم یاد کرتے ہیں ان لوگوں کو، لیکن شاید ہم ان کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے ان کی زندگی میں، ان کو وہ سپورٹ نہیں دیتے۔ وہ احمد ندیم قاسمی کا میرا خیال ہے ایک شعر ہے، اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں، کہ تمام عمر سنگزنی کرتے رہے اہل وطن، یہ اور بات کہ دفنائے گئے اعزاز کے ساتھ۔ عمر بھر سنگزنی کرتے رہے اہل وطن۔ جی، عمر بھر سنگزنی کرتے رہے، عمر بھر سنگزنی کرتے رہے اہل وطن، بات ہے دفنائیں گے دفنائے گئے اعزاز کے ساتھ۔ میرے والد نے آخری ڈائری میں یہ لکھا۔ جی، تو ہم وہ کرتے ہیں، کاش ہم یہ پریکٹس کریں کہ جو لوگ موجود ہیں، جو کہ اس وقت ہیں، ہم ان کو اسی محبت، اسی شفقت، اسی احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کریں، نہ یہ کہ انتظار کریں کہ وہ جب چلے جائیں اس دنیا سے تو تب ہم ان کو یاد کریں، کیونکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے جو اہل خانہ ہیں، ان کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، وہ اس بات سے انہیں کافی اطمینان ہوگا کہ جو ان کا ساتھی
جو کہ ان کا اب والد ان کے بھائی جو بھی رشتہ دار ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کی جو یہ تھے کافی انہوں نے ان کی بڑی خدمات ہیں. اور سینیٹر تاج حیدر صاحب کی جو آخری میٹنگ تھی اس میں بھی مجھے چیئرمین صاحب ہی نے بتایا ابھی کمیٹی میں میٹنگ میں کہ ان کی کمٹمنٹ کی یہ انتہا تھی کہ باوجود اس کے کہ ان کی صحت کینسر کے مرض سے وہ نبرد آزما تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کو اس کمیٹی میں جانا چاہیے اور وہ آئے. انہوں نے پریویلیجز کمیٹی کو پریزائڈ کیا اور اس سے یہ ثابت کیا کہ ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ کتنی ڈیپ روٹڈ ہے کہ انہوں نے اپنی صحت کی خرابی کی باوجود انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کو جانا چاہیے اور وہ آئے. اور شاید وہی ان کی میرا خیال ہے زندگی کی آخری ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ تھی. تو ہمیں بڑا افسوس ہے، بڑے دکھ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جو سینیٹر تاج حیدر صاحب تھے ایک بڑے ہی دھیمے انداز کے، ایک بڑے میچور قسم کے، عمر کی وجہ سے نہیں ویسے ان کی مزاج میں ہی میچورٹی تھی. ان کی جو باتیں تھیں وہ جس طریقے سے گفتگو کرتے تھے، جس مدھم طریقے سے گفتگو کرتے تھے، جتنا عبور تھا ان کو اپنی گفتگو پہ یا اس سبجیکٹ پہ جس پہ وہ بات کر رہے ہوتے تھے، وہ ہمارے لیے کافی ہمارے لیے ایک وہ ہم نے ان سے سیکھا دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس طرح کے کولیگز جس طرح کے کم آتے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، جو انٹلیکچولی اتنے اسٹرانگ ہوں، ان سے ہمیں گائیڈنس بھی ملتی ہے اور ہاؤس کا وقار بھی بڑھتا ہے. اور امید ہم یہی رکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ان پہ کام بھی ہوگا، ان کی جو بھی کنٹریبیوشنز، اور یہ ٹریڈیشن ہونی چاہیے کہ جو اس طرح کے ہمارے جو آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے کولیگز رہے ہیں، بڑے دانشور رہے ہیں، ان کے کام ان پہ کچھ لکھا جائے، ان پہ کوئی کم از کم کہ آنے والے جو ینگ سینیٹرز ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ ایک بہت ہی ہمارے قابل محترم کولیگ تھے سینیٹر تاج حیدر صاحب. ان کی فیملی کو ہم پوری ان کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو سینیٹر تاج حیدر صاحب تھے ان پہ وہ فخر کریں گے کیونکہ ان کی شخصیت اور ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر، ادب میں یا سائنس میں، جو بھی فیلڈ انہوں نے چنا اس میں انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی جو فیملی ہے ان کو صبر کی تلقین عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ جی. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.